السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر فرینڈز اینڈ ویورز، میں ہوں رمضان ساجد۔ آپ دیکھ رہے ہیں عمران سیریز کے ناولز، جو کہ بہت ہی انٹرسٹڈ، جاسوسی اور سسپینس سے بھرے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کو بہت ہی پسند کرتے ہیں، عمران سیریز کے ناولز۔ اور یہ جو ناول آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کا نام ہے فہاگ انٹرنیشنل۔ تو محترم کرن، یہ ناول میں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو اگر آپ لوگوں نے یہ ناول پڑھنا ہے تو آپ لوگوں کو یہ انٹرنیٹ سے PDF میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ اگر آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے یہ ناول 10 روپے کے بعد حاصل کر سکتے ہیں۔ 10 روپے اس لیے کہ ہم لوگ اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کر جو ہے نیٹ کا پیکٹ لگا کے تو محنت کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس لیے جو اونلی 10 روپے ہیں یہ تو ہمارا حق بنتا ہے۔ تو عمران سیریز کے ناول کے لیے آپ کو 10 روپے دینے ہوں گے، جو کہ ہمارے جائز کش میں سینڈ کرنے ہوں گے۔ اور اگر آپ نے یہ لینے ہیں تو ہمارے نمبر پہ رابطہ کیجیے گا، صرف واٹس ایپ پہ، اونلی واٹس ایپ پہ آپ کال کیجیے گا یا میسیج کیجیے گا، وائس میسیج۔ تو یہ نمبر ہے 0300754953، یہ ہمارا نمبر ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے یہ ناول حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا ناول آپ لوگوں کو پڑھ کے سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک آدھ خط جو ہے وہ پڑھ کے سنا دوں کہ لوگ خط میں کیا لکھتے ہیں اور اس کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ ان ناولز کو شکیاری منصارہ سے سید ذوالفقار شہنشاہ کاظمی صاحب لکھتے ہیں: مجھے آپ کے ناول بےحد پسند ہیں اور میں آپ کا پرانا قاری ہوں۔ بلیک تھنڈر کا سلسلہ مجھے بےحد پسند ہے۔ ناول ڈائمنڈ پاؤڈر حصہ اول میں آپ نے صفحہ نمبر 141 پر لکھا ہے کہ میگی ڈیکسن سے کہتی ہے کہ اس نے لاجسٹن کو ہلاک کر کے اس کی لاش برقی بھٹی میں ڈلوا دی ہے، جبکہ صفحہ نمبر 158 پر جب عمران لاجسٹن سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے جواب ملتا ہے کہ اس کی لاش سڑک پر پڑی ہوئی ملی ہے۔ اب یہ الجھن آپ دور کریں کہ برقی بھٹی میں ڈلوانے کے بعد اس کی لاش کیسے صحیح سلامت رہ سکتی ہے۔ تو دیکھو جی، یہ لوگ کتنے انٹرسٹ سے ناول پڑھتے ہیں کہ ایک ایک صفحہ اور اس کی ایک ایک لائن یاد کی ہوئی ہے کہ کس لائن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ واہ کیا بات ہے جی، اتنا انٹرسٹ ہے ان ناولوں میں، ماشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں پھر آگے، محترم سید ذوالفقار حسین کاظمی صاحب، خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ نے جس الجھن کا ذکر کیا ہے، اس سلسلے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ میگی نے جان بوجھ کر اپنے باس سے کہا کہ لاش برقی بھٹی میں ڈلوا دیا، مگر اس نے حقیقتاً ایسا نہ کیا ہوگا اور ایسا کہنے میں میگی نے اپنا کوئی فائدہ دیکھا ہوگا، تب ہی اس نے یہ جھوٹ بولا۔ اگر آپ ناول کے اس حصے کو غور سے پڑھیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ اپنے باس ڈیکسن کو کس ڈھب پر لے آنا چاہتی تھی اور کیا کرنا چاہتی تھی۔ البتہ اگر آپ اپنے جن کا دوسرے انداز میں جواب چاہتے ہیں تو میگی نے صرف برقی بھٹی کے الفاظ کہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں نے برقی بھٹی کا سوئچ بھی آن کر دیا تھا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ وہ دیکھیں جی کس طرح سے ان کو الجھن سے نکالا گیا ہے۔ اور آگے یہ دیکھیں، آگے بھی بہت سارے خط ہیں اور لوگ خطوط میں بے حد پسند کرتے ہیں۔ اور اس کا جو ہے آپ یہ پیچھے دیکھ ہی چکے ہیں، ایک قاری نے کس طرح ایک ایک لائن، ایک ایک صفحہ جو ہے وہ کس انداز سے پڑھا ہے اور اس کا ایک ایک لائن یاد کر کے اور اس کے جو ہے ٹاپک یاد کیے ہوئے ہیں۔ تو چلتے ہیں اب ناول کی طرف۔ عمران چلتے چلتے ٹھڑک کر رک گیا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے حیرت سے پھیل گئیں، مگر دوسرے لمحے اس کے چہرے پر حیرت کی بجائے مسرت کا آبشار بہنے لگا۔ اس کی شکل سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی مفلس کو بیٹھے بٹھائے اچانک ہفتہ اقلیم کی دولت مل گئی ہو، اور پھر وہ ماحول کی پرواہ کے بغیر گلا پھاڑ کر چیخا: فہاگ! ارے او فہاگ کے بچے، تم کہاں سے آن ٹپکے؟
اور اس کے گونجدار آواز نے پورے حال کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ دراصل وہ اس وقت دارالحکومت کے نو تعمیر شدہ شاندار 7 منزلہ سنٹرل ایئر کنڈیشنڈ ہوٹل ملبز کے مین گیٹ میں داخل ہو رہا تھا، جب اسے حال کے ایک کونے میں فہاگ ایک خوبصورت غیر ملکی لڑکی کے ساتھ بیٹھا نظر آ گیا۔ یہ ہوٹل امراء کے طبقے کا مخصوص ہوٹل تھا اور شام سے ہی اس کے خوبصورت حال کی میزیں پر ہو جایا کرتی ہیں۔ امراء کے طبقے کے لیے مخصوص ہونے کی وجہ سے ہی یہاں رکھ رکھاؤ کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ یہاں اونچی آواز میں کہا لگانا بھی خلاف تہذیب سمجھا جاتا تھا۔ چہ جائے کہ کوئی شخص اس طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنا شروع کر دے، مگر یہ عمران تھا جس کے ذہن میں اس قسم کے رکھ رکھاؤ کا دور دور تک کہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ اس کی آواز نے پورے حال کو اس کی طرف متوجہ کر لیا اور حال میں موجود تقریباً تمام افراد کے منہ اس کی اس خلاف تہذیب حرکت کے علاوہ اس کا حلیہ دیکھ کر بگڑ گئے۔ عمران اس وقت اپنے مخصوص ٹیکنی کلر لباس میں تھا اور سب سے زیادہ غضب کی بات یہ تھی کہ وہ پہلی بار اس ہوٹل میں داخل ہو رہا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ یہاں کا عملہ ابھی تک اس سے واقف نہیں تھا۔ چنانچہ وہی ہوا، اس کے یوں گلا پھاڑ کر چیختے ہی قریب موجود ایک بیرا تیزی سے اس کی طرف لپکا اور پھر اس نے بڑے ترش لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا، صاحب یہ شرفاء کا ہوٹل ہے، کوئی بھنگڑ خانہ نہیں، اس لیے بہتر ہے آپ شرافت سے واپس چلے جائیں۔ بیرے کے لہجے میں چھپی ہوئی دھمکی صاف بتلا رہی تھی کہ اگر عمران نے اس کی بات پر شرافت سے عمل نہ کیا تو بیرا اسے زبردستی اٹھا کر باہر پھینکنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ مگر عمران نے اس کی بات سن کر یوں لاپرواہی سے سر جھٹکا جیسے کان سے مکھی اڑائی ہو۔ ادھر فہاگ بھی اپنا نام سن کر چونکا اور پھر عمران کو دیکھ کر یوں کرسی سے اچھلا، کیسے اچھلا جیسے کرسی میں الیکٹرک کرنٹ آ گیا ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ کرسی سے اٹھ کر تیر کی طرح عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ اس دوران عمران بھی کافی آگے بڑھ چکا تھا اور عین حال کے وسط میں دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ فہاگ نے بڑی گرمجوشی سے مصافحہ کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر دوسرا لمحہ اس کے لیے بھی حیرت انگیز ثابت ہوا جب عمران نے اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے جھپٹ کر اسے گلے سے لگا لیا اور پھر وہ عین حال کے وسط میں اس سے یوں ملنے لگا جیسے عید کی نماز کے بعد نمازی ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ فہاگ بھی اس کی غیر متوقع حرکت سے قدرے جھنپ سا گیا اور حال میں موجود تکلیف زدہ افراد کا تو غصے کے مارے برا حال ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی احتجاج کرتا، کاؤنٹر پر موجود مینیجر تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو رہا تھا جیسے عمران نے یوں چیخ کر اور حال کے وسط میں فہاگ کو گلے سے لگا کر دنیا کا سب سے بھیانک جرم کر لیا ہو۔ اور جس لمحے عمران اور فہاگ علیحدہ ہوئے، مینیجر ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ تو محترم قارئین، آگے کی کہانی کہ فہاگ کون تھا، وہ ہوٹل میں کیا کرنے گئے تھے اور ان کے ساتھ عمران کے ساتھ یا فہاگ کے ساتھ جو ہے کیا سلوک کیا گیا، آگے کی جو ہے مکمل کہانی مکمل ڈیٹیل آپ کو انٹرنیٹ سے دیکھ کر پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ انٹرنیٹ سے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو انٹرنیٹ سے آپ PDF میں ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا۔ اگر ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے تو ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے اونلی واٹس ایپ پہ ہم سے یہ حاصل کر لیجیے گا۔ تو ہم چلتے ہیں اگلے ناول کی طرف، تب تک اللہ حافظ۔